یہ جو آپ کی پالیسی آئی ہے ہفتہ 10 دن سے کہ جو بھی آرمی چیف بنے ہمیں کوئی نہیں ہے، جو ادارے کے اوپر میرٹ کے اوپر آئے، تو یہ میرا خیال ہے جو دشمن کا ارادہ تھا یا ان کے سازش تھی کہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان اور ان کی سب سے بڑی پاورفل پارٹی پی ٹی آئی کو اور پاکستان کے سب سے اہم ادارے فوج کے درمیان لڑائی کرا دو، تو وہ اپنی آپ نے حکمت عملی سے جس طرح بھی ان کے ساری سازشوں کو ناکام بنایا، اور آج جہاں آپ کھڑے یو آر ایکوی ڈسٹنٹ، نو میٹر وٹ، رائے تو پرائیویٹلی کوئی بھی رکھ سکتا ہے۔ اب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں فوج اور پی ٹی آئی ایک یعنی پاکستان کے لیے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں یا بھی کوئی ڈفرینس ہے؟ دیکھیں غلام حسین صاحب، ایک چیز یاد رکھنا کہ فوج کا ڈسپلن ایسا ہے اور اس لیے وہ ادارہ بچا ہوا ہے، باقی ادارے تو ان دونوں خاندانوں نے ختم کر دیے، اور مارشل لا بھی آتا ہے تو وہ ادارے کمزور کر دیتا ہے کیونکہ وہ قانون کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو جب رول آف لا نہیں ہوتا تو سب سے ریفلیکٹ وہ کرتا ہے کہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہر ادارہ آئین نے اس کو رائٹ دیا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں آپ فنکشن کریں۔ جب وہ ادارے اپنے رائٹ بھی نہیں استعمال کر سکتا اور دوسرا ادارہ اپنے باہر نکل جاتا ہے اپنے جو اس کو آئین نے اس کو دیے ہوئی حیثیت، تو وہ ملک میں پھر رول آف لا ختم ہو جاتا ہے اور وہ سب سے بڑی تباہی ہوتی ہے۔ تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ میرا کیا کنسرن ہے کون آرمی چیف بنے، جو میرٹ پہ بیسٹ ہے اس کو بنا دو۔ میں نے کون سے اپنے کوئی کرپشن کیسز ختم کرنے ہیں، یا میں نے کوئی الیکشن جیتنے کے لیے ان کی مدد چاہیے، مجھے کس چیز کی مدد چاہیے؟ تو اور یہ نہیں بات غلام حسین صاحب، میں وہ کرکٹ کی 200 سالہ تاریخ میں وہ کیپٹن ہوں جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا۔ عموماً ہوتا تھا اب اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے، تو مجھے یاد ہے ہماری ٹیم بھی بڑی گھبرا گئی، کبھی ایک آؤٹ ہو گیا جو منیا نہیں تھی دوبارہ آ جا، وہ تو نہیں، میں اور کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک جب تک، کیونکہ میں نے تو جی اپنی زندگی کے 20 سال ایک وہ ملک دیکھا ہوا اندر سے، برطانیہ کو، وہ میں نے دیکھا وہ کامیاب کیوں ہے، وہ قانون ہے، وہ انصاف ہے، وہ انسٹیٹیوشنز مضبوط ہیں، وہ آدمی کمزور ہے۔ میں نے آج تک نہیں سنا کہ برطانیہ کا آرمی چیف چینج ہوا ہو تو اس کی اتنی سی بھی خبر نکلی ہو۔ یہاں تو سارا ملک اب چھوڑے یا 7-8 بلکہ 1 سال سے ڈبیٹ ہی ایک یہ چل رہی ہے کہ جو آرمی چیف کون بنے گا۔ مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہ جنرل فیض کو پش کر رہا تھا اور یہ عمران خان اپنا، یہ اپوزیشن والے کہتے ہیں۔ میں آپ کو اوپر والے کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کون آرمی چیف بنے گا پچھلی اکتوبر یا ستمبر جب سے بھی یہ ڈرامہ شروع ہوا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے تو ذہن، کیونکہ وہ اتنی دور تھا ابھی آرمی چیف کی سلیکشن، میرے تو ہر روز اتنے زیادہ مسئلے مسائل تھے، میں تو ان کا سوچ رہا تھا، اور میں تب بھی یہ سمجھتا تھا کہ جو بیسٹ ہوگا ادارے کو وہ وہی مضبوط کرے گا۔ خان صاحب، یہ ایک چیز تو بیونڈ ڈاؤٹ آپ اسٹیبلش کر گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف لیڈ بائی عمران خان ان سے زیادہ پاپولر اور ان سے زیادہ پاور اور ان سے زیادہ پاپولیرٹی پاکستان کے اندر کسی کے پاس نہیں۔ یہ کامیابی از ناٹ اے مین سکسیس، میجر سکسیس ہے۔ لیکن اب 26 نومبر کو جو آپ پنڈی میں پوری کال دے دی آپ نے پورے ملک کو، اور انشاءاللہ آپ بھی نو میٹر آپ کی صحت ابھی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی رسک لے کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو اب آپ یہ 26 کو یا 26 کے 26 گھنٹے بعد کیا توقع کر رہے ہیں؟ What do you want to achieve now? غلام حسین صاحب دیکھیں، پاکستان ایک ڈیفائننگ مومنٹس ہے اس کے، ایک دو رائے پہ آ گیا۔ میرا یہ اب سے نہیں، میں بڑی دیر کا سوچ رہا تھا یہ پچھلے 7-8 مہینے سے کہ ہم جدھر پہنچ گئے ہیں نا، اگر ہم نے اپنے ملک کو اب چینج نہ کیا، یعنی مختلف طریقے سے نہ چلایا، تو یہ اب ملک آگے جا رہا ہے تیزی سے نیچے۔ اور میں نے ایک اس کے ساتھ سمی ابراہیم کے ساتھ انٹرویو کیا، اور میرے خیال میں یہ تھا 1 جون کو میں نے انٹرویو کیا۔ میں نے اسے کہا کہ ان سے یہ سنبھالا نہیں جائے گا، معیشت نہیں سنبھالی جائے گی، اور یہ ہمیں لے کے چلے جائیں گے ڈیفالٹ کی طرف، کیونکہ ان کا مقصد تو معیشت کبھی تھی،
وہ کون سا سنہرا دور تھا جب انہوں نے ہماری معاشرت ٹھیک کی ہے؟ مجھے بتا تو دینا. ہم نے ان کو 30 سال سے دیکھ رہے ہیں. مجھے ایک دور بتا دیں کہ انہوں نے آ کے کوئی ایسا پاکستان میں چینج کیا ہو کہ معاشرت اٹھ جائے. ہماری معاشرت ہندوستان سے اور پھر بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گئی جب سے یہ دو آئے ہیں. تو یہ جب ہمیں چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں تو ملک کا کبھی دیوالیاں نکال کے گئے تھے. 99 میں جب یہ گیا تھا، یہ جب نواز شریف گیا تھا مشرف، تب پھر دیوالیاں نکل گیا تھا. تو مجھے یہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب انہوں نے کیا جو ان کو لایا گیا اور ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، اب انہوں نے کیا کرنا ہے مختلف. تو میں نے تو جنرل باجوہ کو بھی کہہ دیا تھا، میں نے شوکت ترین میں بھی جا کے اس کو بتایا کہ اگر آپ نے اس وقت یہ سازش کامیاب ہونے دی، ان سے ملک نہیں معیشت نہیں سمجھے گی. اور میں نے جب 1 جون کو یہ دیا، میں نے کہا کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اور ڈیفالٹ کا مطلب کہ جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی، ہم نے پالیسی بنائی ہے نیشنل سیکیورٹی کی، کہ اگر آپ کی اکانومی نیچے جاتی ہے تو آپ کی دوسری سیکیورٹی بھی نیچے جاتی ہے، جو سوویت یونین سے ہوا تھا. میں یہ کہتی تھی غداری کے عمران خان کے اوپر کیس کر دو، میرے اوپر انہوں نے اسمبلی میں کہا. اب آپ دیکھ لیں ذرا حال، آج پاکستان جدھر کھڑا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی کے پاس اب کوئی روڈ میپ ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اب یہ کیا کرے گا مختلف؟ کیا اسحاق ڈار بتا سکتا ہے کہ آج جو پاکستان کا اندر سے بزنس سارا اعتماد اٹھ گیا؟ گیلپ میں 88% بزنس نے کہا کہ یہ غلط طرف ہے یا اعتماد نہیں. باہر جو ہماری رسک ریٹنگ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے کی رسک ہے کہ ہم اپنے قرضوں کی قسطیں نہیں دے سکتے، ہم جب گئے تھے 5% تھی، آج 122% ہے. اس کا مطلب نہ کسی نے کوئی قرضے دینے ہیں کمرشل بینکس نے، نہ کوئی انویسٹمنٹ آنی ہے، یا پاکستان کے اندر لوگ بجائے سرمایہ کاری کرنے کے اب وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے.